الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زبر کے بعد الف ہو، زیر کے بعد یا ہو اور پیش کے بعد واو ہو تو ایسے حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اب چھٹا اصول یہ ہے کہ ان حروف مدہ کے بعد اگر اسی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے تو پھر ان حروف مدہ کو ہم 4 الف کے برابر پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اس میں لفظ اسماء جو ہے اس میں حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، آخر میں جو حمزہ آیا ہے، اور اس سے پہلے حرف مدہ ہے، یعنی زبر کے بعد الف کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس حرف مدہ کو ہم 4 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے اندر ہو تو پھر ہم اس حرف مدہ کو 2 الف کے برابر کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ تو اس میں ایک لفظ ہے ما اور دوسرا لفظ ہے ادراکا، تو دوسرے لفظ کا آغاز حمزہ سے ہو رہا ہے اور پہلے لفظ کا اختتام حرف مدہ سے ہو رہا ہے، یعنی زبر کے بعد الف ہے، لہٰذا اس حرف مدہ کو ہم 2 الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اور 8واں اصول جو کہ مد کے حوالے سے تیسرا اصول بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے تو پھر ہم اس مد کو 6 الف کے برابر کھینچیں گے، 6 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس میں دابتن، اس میں با جو ہے اس کے اوپر شد ہے اور اس سے پہلے حرف مدہ ہے، یعنی زبر کے بعد الف آیا ہے، لہٰذا اس حرف مدہ کو ہم زیادہ کھینچ کر 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔